محترم ناظرین، آج ہم وضو کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ آ جائے، اور صحیح وضو کرنے کا طریقہ دیکھنے کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ ہمارا یہ ویڈیو اول سے آخر تک دیکھیں۔ ہم وضو کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وضو ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کس طریقے سے کیا ہے، اور ہمارے ائمہ نے ہم کو وضو کرنے کا انداز کیا سکھایا ہے۔ تو ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ پہلے چہرہ دھلنا، اور چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک دھلنا فرض ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ بھی باقی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر کونیوں کا دھلنا فرض ہے۔ کونیوں میں جو ہے انگلیوں کے پنجے، انگلیوں کے پوروں سے لے کے اور کونیوں کے آخر تک دھلنا فرض ہے۔ اگر اس میں سے بھی کوئی حصہ باقی رہ گیا تب بھی وضو نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا حصہ یہ ہے جس کو ہم چوتھائی سر کہتے ہیں، یعنی ہماری ہتھیلی کا پورا حصہ جب ہم رکھ دیں گے تو یہی ہمارا چوتھائی حصہ ہوگا۔ اس کا اتنا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ اپنے سر پر اتنا رکھنا فرض ہے۔ اگر ہم نے اتنا نہیں رکھا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر پیروں کا دھلنا فرض ہے۔ پیروں کا پیر کے ناخن سے اور پیروں کے ٹخنوں تک دھلنا فرض ہے، یعنی پیروں کے گٹے بھیگ جانے چاہیے۔ اگر اتنا نہیں دھلا ہے تو وضو کے فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ اب وضو کا سنت طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے اور وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرات، اب آپ کو ہم پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں۔ ہم جب وضو کریں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے 3 مرتبہ اچھی طرح دھلیں گے، اور اس کے بعد پھر انگلیوں کا خلال کریں گے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھلنا سنت ہے، اور اس کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ انگلیوں کا خلال ہم اس طریقے سے کریں گے تاکہ ہماری 5 انگلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں، اور انگلیوں کے گائیوں کے اندر جو سوکھی جگہ باقی رہ جاتی ہے وہ سوکھی نہ رہے بلکہ بھیگ جائے۔ یہ سنت ہے۔ تو ہاتھ دھلنے میں یہ 2 سنتیں ہو گئیں، ایک 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا اور ایک انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاں، اگر انگلیوں میں کوئی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو اس انگوٹھی کا ہلانا واجب ہے۔ اگر وہ اس انگوٹھی کو نہیں ہلائے گا تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کی انگلی بہت سخت ہے اور کسی کی انگلی میں انگوٹھی بہت سخت ہے اور وہ ہل نہیں رہی ہے، یعنی اتنی سخت ہے اور اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ اس میں پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو ہلانا واجب ہے۔ اگر نہیں ہلائے گا تو اس کا وضو واجب الاعادہ ہوگا۔ اب اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے۔ 3 مرتبہ ہم کلی کریں گے۔ تین مرتبہ کلی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں مسواک کرنا سنت ہے۔ منہ میں ہم کلی کرنا ہمارا 3 مرتبہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر کسی پر مسواک نہیں ہے یا اس وقت مسواک نہیں ہے تو انگلیوں کو 3 مرتبہ دانتوں پر اس طریقے سے پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس سے ہماری سنت ادا ہو جائے گی۔ تو کلی کرنا سنت ہے اور کلی کو 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا یہ سنت ہے، اور پھر اس کے بعد وضو جو ہے مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر مسواک نہیں ہے تو اپنے منہ کے اندر اپنی شہادت کی انگلی سے 3 مرتبہ دانتوں کو صاف کرنا، یعنی دانتوں کو ملنا، یہ بھی سنت، یہ بھی مسواک کے مطابق ہی ہو جائے گا۔ حضرات، اب اس کے بعد پھر ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی چڑھانا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد جب ہم پانی چڑھا لیں تو ہماری چھوٹی چھن انگلیاں سے ناک میں انگلی ڈالنا اور ناک کے اندر کی جو غلاظت ہے اس کو نکالنا یہ بھی سنت ہے۔ لہذا ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے اور پھر ناک کو سنک دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم ناک میں پانی چڑھاؤ تو شیطان کو چھنک دیا کرو۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ چہرہ دھلنا یہ بھی سنت ہے۔ 1 مرتبہ چہرہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ چہرہ کا دھلنا یہ سنت ہے۔ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم چہرے کو جب دھلیں تو اپنی پیشانی سے لے کے اور ٹھوڑی کے نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک
ہم اس کو دھلیں۔ اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر کی جو یہ جگہ ہے اس کو بھی دھلنا سنت ہی ہے اور اس کو دھل لینا چاہیے۔ اب ہم نے چہرہ دھل لیا، اگر کسی کی داڑھی بیگلی ہے تو داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر کسی کی داڑھی بہت گھنی ہے کہ اس کے اندر تک پانی نہیں پہنچے گا تو داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ لیکن ہم اگر کسی کی داڑھی جو ہے اتنی گھنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ داڑھی کو اتنا حصہ بھگوئے کہ جو دوائیں تو گلے کے اندر تک آ سکے، لہذا اتنے حصے کا دھلنا، ان بالوں کا دھلنا اس پر فرض ہے کہ یہ چہرے میں داخل ہے۔ بقیہ بالوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ڈالیں اور اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو باہر کی طرف نکالیں گے تاکہ ہماری داڑھی کا خلال ہو جائے۔ یہ ہمارا چہرے کا دھلنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ہم اپنے ہاتھوں کو دھلیں گے۔ ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھلنا یہ فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا یہ ہمارا سنت ہے۔ تو 1 مرتبہ ہم نے اپنا وضو کیا اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ ہم نے دھلا تو یہ ہماری سنت ادا ہو گئی۔ اب جب سنت ادا ہو گئی تو پھر ہم اپنے چلو میں پانی لیں گے اور اس طریقے سے 3 مرتبہ پانی کو بہائیں گے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ لہذا ہم اس طریقے سے اپنے پانی بہائیں گے تاکہ بالوں کی جڑوں سے پانی ٹکراتا ہوا اور کونیوں کی طرف سے نکل جائے۔ یہ وضو کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ ہم مسح کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی انگلی سے ہاتھ بھگو کر اس نے ہاتھ بھگویا پانی میں، نیا پانی لیا اور پھر یوں اپنے سر پہ رکھ لیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم نیا پانی لیں اور نیا پانی لے کے پور ہوئے بھگوائیں اور اس کے بعد سامنے والی 3 انگلیوں کو ہم یوں آپس میں ملائیں اور پھر پیشانی سے یوں لے کر چلیں اور اس کو پیچھے تک یعنی گدی تک لے کر جائیں اور اس کے بعد پھر ہم یوں اس کو لے کر آئیں اور پھر اس کے بعد جو شہادت کی انگلی ہے ہم اس کان میں یوں کری کے ڈالیں اور اس انگوٹھے کو پیچھے رکھیں اور اس کو یوں ہلائیں اور ہلانے کے بعد پھر ہم اس طریقے سے کانوں سے انگلیوں کو نکالیں اور پھر جو ہماری انگلیوں کا جو پچھلا حصہ باقی رہا ہے اس کو ہم پیچھے کی جانب یوں موڑ لیں گے۔ یہ سنت ہے۔ گلے کا مسح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، بعض علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہذا گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ گلا ہے اس کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پانی لیتے ہیں پھر یوں چومتے ہیں، یہ چومنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں صرف مسح اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یوں بھی مسح تو ہو جائے گا لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے مسح کریں اور مسح کرنے کے بعد پھر ہم پوری سنت کے مطابق اس کو ادا کریں۔ یہ ہمارا مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو ہم نے سنت چھوڑ دی لیکن فرض بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اب ہمارا چوتھا رکن رہ جاتا ہے پیروں کا دھلنا، یعنی پیروں کا دھلنا فرض ہے۔ پیروں کا گٹوں تک دھلنا فرض ہے، یعنی ان گٹوں سمیت دھلنا فرض ہے۔ اگر اس سے نیچے دھلائے گا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ ان پیروں کا 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی یہ سنت ہے۔ ہم نے پیروں کو دھلا اور پیروں کو دھلنے کے بعد پھر ہم جب اپنے پیروں کو دھل لیں گے تو پھر ہم انگلیوں کا خلال کریں گے۔ انگلیوں کے خلال کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی 6 انگلیاں کو اس میں ڈالیں اور اس طریقے سے ہم 5 انگلیوں میں اس طریقے سے ہم گھمائیں اور ساری انگلیوں کو گھمانے کے بعد ہمارا یہ خلال مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین ایک بات اور بتا دوں آپ کو، سنت وضو میں سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو پے در پہ دھلا جائے، یعنی اتنی دیر نہ کی جائے کہ کوئی حصہ سوکھ جائے اور پھر ہم دوسرے حصوں کو دھلنا شروع کریں، بلکہ وضو میں مبالات بھی شرط ہے اور وضو میں یہ سنت ہے کہ وضو میں سارے اعضاء کو پے در پہ دھلا جائے اور اعضاء کی ترتیب بھی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے پہلے کلی کر لی پھر پیر دھل لیے پھر منہ دھلا، بلکہ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھلے پھر کلی کرے، پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، اس کے بعد چہرہ دھلے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھلے اور اس کے بعد سر کا مسح کرے، پھر پیروں کو دھلے۔ یہ وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ عطا فرمائے، آمین۔